حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے فقیری کا کچ۔ میں نے جانا کہ کچے میں جو کچا رہ جائے تو کبھی پختہ نہیں ہوتا۔ کچے میں کچ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک سنگ میل ہیں۔ ہر سنگ میل اپنی سرگزشت سے مختلف اور سخت آزمائش کا حامل، کوئی بے یقینی اور شبہات و تشکیک کے جنگل کے پاس کھڑا ہے، کوئی بدعت و شرک کی دلدل کے قریب ایستادہ ہے، کوئی سنگ میل یا نشان راہ ابہام کے صحرا میں سراب کے مانند ہے۔ غرض یہ کہ مجاز ہی اصل چیز ہے، یہی ہلکی سی تبدیلی سے حقیقت حق میں بدل جاتا ہے۔ رانجھا رانجھا کہندی خود ہیر رانجھا بن جاتی ہے، تو مجاز اور حقیقت کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا، بس حق حق ہی ہوتا ہے، کوئی دوئی باقی نہیں بچتی۔ مجاز کو کچا نہیں رہنا چاہیے کہ مسافر مدینہ کبھی نہیں پہنچتا، دینا ہی کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ لوگ اسے مدینہ مدینہ نہیں ماں کا دینا کہتے ہیں۔ گھوڑا کچا رہ جائے تو خچر بن جاتا ہے، خچر کچا رہ جائے تو دھچر بن جاتا ہے، نر کچا رہ جائے تو زندگی کے وظائف و خصائص میں خر بن کر رہ جاتا ہے، ناری کچی رہ جائے تو وہ دانسا اور نفسانی خواہشات کی دو دھاری کٹاری بن جاتی ہے۔ کچا پھل انسانوں سے زیادہ چرندوں پرندوں کے کام آتا ہے۔ کچا طعام پیٹ میں فساد پیدا کرتا ہے۔ کشتہ کچا رہ جائے تو جوڑوں میں بیٹھ کر جینا عذاب بنا دیتا ہے۔ جو بھی ہو، خواہش، خواب یا خوبی، یاری، دوستی، محبت، کچی رہ گئی جنا دی یاری، او پتناتے رون کھڑیاں۔ رسی، گانٹھ، بات اور کھاد کچی رہ جائیں تو وقت پہ بڑا پچھتاوا دیتی ہیں۔ ذہن، سبق، منصوبہ اور مکان بھی اگر کچے ہوں تو بڑی مصیبت ڈالتے ہیں۔ کچی آنکھ گیدڑ کو بھرے میدان میں ادھڑوا دیتی ہے، کچے کان کھنے کھلوا دیتے ہیں، اور کچی زبان بھری برادری میں ناک کٹوا دیتی ہے۔ کچا لوہا کچالو کے مول کا ہے، کچا شاگرد در در کے بول کا، کچا پتھر گاج کے تول کا، کچا موتیا پھولے کا نہ پھپھول کا۔ ان کچوں میں سب سے زیادہ نقصان دہ فقیری کا کچ ہے۔ کہا گیا کہ نویں فقیری تے دوپہری دھویں، ایسا کچا فقیر اپنے اور دوجوں کے لیے بربادیوں کی ایک لکیر ہوتا ہے۔ وہ راندہ درگاہ اور بے سمتا ہوتا ہے، مخلوق خدا کے لیے ایک عذاب کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے چرسولے، چٹ دھاریے، نام نہاد درویش و فقیر دن رات چرس بھنگ کے نشے میں ڈوبے ہوئے، ہاتھ کی انگلیوں میں 5 چرس کے سگریٹ جما کر خود اور مریدوں کو سوٹے لگوانے والے، دین کا ہوش نہ دنیا کا، کچھ عصری علم کی بوجھ اور نہ دین کی کچھ سوجھ۔ شاید دھوئیں کا کچی پکی فقیری کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ دھواں جہاں کہیں سے اٹھ رہا ہوگا وہاں کسی نہ کسی حساب کتاب میں کوئی فقیر، فقرا، فاقہ مست، فراق زدہ، فسوکار، فروکش ضرور ہوگا۔ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل و جاں کے علاوہ بھی یہ بہت سی جگہوں سے اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت میں کچے فقیر، کچے دھوئیں یا نویں فقیری تے دوپہری دھواں کی بات کر رہا ہوں۔ فقیری نئی ہو یا پرانی، دھوئیں کے بغیر نہیں چلتی۔ فقیروں، درویشوں، سادھوؤں، سنتوں کے ہاں کوئی باقاعدہ باورچی خانہ تو ہوتا نہیں۔ یہ خدا مست جنگلوں، منگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں بے در و دیوار، ننگی زمین اور کھلے آسمان کے تلے برا جمان ہوتے ہیں۔ اپنی چائے چلم کے لیے ڈیرے ٹھکانے پر آگ کے الاؤ کا خاطر خواہ بندوبست رکھتے ہیں۔ گھاس، جھاڑ جھنکار، جنگل بیلے کی لکڑی ان کا ایندھن ہوتا ہے، جس کی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا یہ الاؤ ہمہ وقت روشن اور گرم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں گیلی سیلی لکڑیوں اور ہرے پیلے پتوں ٹہنیوں کا درشن دہکاؤ ہوگا وہاں دھاری دار خاکستری خمدیلے دھوئیں کا خاصا پھیلاؤ بھی ہوگا۔ اس کے بڑے چمتکار ہیں۔ سادھو فقیر کے ڈیرے کی نشاندہی ہوتی ہے، چاول، چائے، چکندر اور چلم کے لیے آگ میسر ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جنگلی جانور قریب نہیں بھٹکتے، روشنی کے لیے کسی لالٹین یا دیے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ گرمیوں میں مچھر مکھی سے نجات اور سردیوں میں گودڑی گدے سے فراغت رہتی ہے۔ ایک اور طرفہ تماشا بھی کہ اکیلے دکیلے کا من پرچا رہتا ہے۔ چنچل چنگاریوں کا رقص، لہراتی لپٹوں کے توڑے، شوق شولوں کا نرت بھاؤ، نیلے پیلے کرمزی سرمئی رنگوں کی راس لیلا ایک نرالا سما باندھے رکھتی ہے۔ یہ سارے کراکرم پکے اور اصلی سادھو سنتوں، فقیروں، درویشوں کے ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کچے فقیروں کے ڈیروں پر کسی اور طریقے سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس طرح 99% ڈیروں پر فقیری دھواں ہوتا ہے، یعنی چرسیلا دھواں۔
اب یہ جگہیں گوشہ نشین یا تارک الدنیا فقیروں کے ڈیرے نہیں، بلکہ اشتہاری مجرموں، منشیات فروشوں، قمار بازوں اور منشیات کے عادی فارغ الدین و دنیا بدکماش افراد کی پناہ گاہیں ہیں۔ عرسوں اور میلوں ٹھیلوں کی اوٹ میں چرس کشی کے بڑے بڑے پنڈال جمتے ہیں، چرس کے بازار لگتے ہیں۔ در پردہ یہ نویں فقیری اور فقیری دھواں ایک زبردست مافیا ہے جس کی پشت پناہی منشیات کے بڑے بڑے ڈیلر اور اسمگلر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر قانونی کاروبار سرکاری اور غیر سرکاری کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا بڑے عرسوں میلوں پہ منوں ٹنوں کے حساب سے چرس فروخت اور استعمال ہوتی ہے۔ غضب خدا کا کہ قبروں اور آستانوں، مسجدوں کی دیواروں، صحنوں اور حجروں میں سگریٹ بھرے جاتے ہیں اور بنا کسی حیا و حجاب کے کھلم کھلا سوٹے لگائے جاتے ہیں، بلکہ خود نام نہاد سائیں، ملنگ اور مرشد اس کار خبیث میں شامل ہوتے ہیں اور اسے فقیری دھوئیں کا نام دیتے ہوئے نہیں شرماتے۔ الحفیظ الامان۔ ان مقامات پہ آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نئی نسل کے نوجوانوں، طالب علموں اور عام محنت کشوں کو کمال عیاری اور ایک خاص منصوبہ بندی سے اس کار مسلط میں دھکیلا جا رہا ہے۔ آسودگی، سکون، یکسوئی اور فقیری ملنگی کے جھانسے میں پھنسایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فقیری درویشی ملنگی کے لیے یہ فقیری دھواں انتہائی ضروری عنصر ہے۔ اس سے نہ صرف دھیان جمع رہتا ہے بلکہ نروان اور گیان حاصل ہوتا ہے۔ اس ڈرگ مافیا نے خاص طور پر فکر روزگار، غم دوراں اور معاشرتی ناانصافیوں کے مارے ہوئے نوجوانوں کے لیے مخصوص نعرے، دھمالیں، غزلیں اور قوالیاں ایجاد کیں، جن میں جام، سبو، کلیان، شیشہ کش، کنڈی وغیرہ کی تکرار اور استعارے کچھ ایسے پرکشش انداز میں استعمال کیے ہیں کہ کچے ناآسود ذہن انہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ علی علی بو کلندر، علی کھربلی، اٹھو رندوں، پیو جام کلندر، چرس دا سوٹا، ملنگی چوٹا وغیرہ اس کی ادنا مثالیں ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے مولا علی کا نام نعرہ صرف چرسولوں اور سوٹے بازوں کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے بابا محمد یحییٰ خان کی کتاب کاجل کوٹھا سے لیا ہے۔ شکریہ۔